بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصیت نمبر 7، چاشت کی نماز اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے اور نماز چاشت کی 2 رکعتوں اور سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی وصیت فرمائی۔ اس حدیث مبارک کو امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی وغیرہ نے بیان کیا ہے اور امام ابن خزیمہ نے بھی بیان کیا ہے، اور ان کے الفاظ یہ ہیں: میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، میں ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ کہ میں وتر ادا کیے بغیر نہ سوؤں، چاشت کی 2 رکعت نہ چھوڑوں کیونکہ یہ اوابین توبہ کرنے والوں کی نماز ہے، اور ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ 3 دن کے روزے رکھنا ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہے۔ فائدے کی تکمیل کے لیے ہم آنے والی 3 احادیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں۔ 3 روزے پوری عمر کے روزے کے برابر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا پوری عمر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہر جوڑ پر صدقہ۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صبح ہوتے ہی تم میں سے ہر آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، بس سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، اور سب کے برابر چاشت کی 2 رکعت ہیں۔ اس حدیث مبارک کو امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ ہر مہینے میں 3 روزے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزوں کے بارے میں سوال کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا: ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو طبرانی نے المعجم الاوسط میں بیان کیا ہے، اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ یہ حدیث مبارک بھی انہی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر ہر مہینے میں ایام بیس کے یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے ضروری ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی، امام احمد، ترمذی اور نسائی نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔